میں بریک سے پہلے واصف صاحب آپ سے پوچھ رہی تھی کہ مجھے بتائیے گا کہ جو عشق میں ناکامی ہے، لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لڑکی کی کہیں اور شادی ہو گئی، لڑکے نے اٹیمپٹ کر لیا، لڑکا کہیں اور کسی اور سے شادی کر لیتا ہے، لڑکی ہاتھ کاٹ کے بیٹھ جاتی ہے، یہ کیا چل رہا ہے؟ یہ بھی ڈپریشن کا سین ہے سارا کچھ؟ یہ وہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے سارے کے سارا کہ آپ نے زندگی سے چاہا کچھ اور آپ کو ملا کچھ. آپ نے چاہا کہ یہ میری خواہش ہے ایسا ہو جائے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا اب اس کے ساتھ. تو یہاں پر آ کے نا اس کا دماغ جتنا بڑا ہوگا اتنے آسانی سے اس کو یہ کر سکتا ہے ہینڈل. یہ آڈیو مائک کی یہاں پہ کھلی ہوئی ہے، آپ لوگ کے پیچھے کی PCR کی آواز مائک سے اسپیکر سے ادھر سیٹ پہ آ رہی ہے. اوکے جی سر. جی تو یہ میں نے کہا نا کہ یہ بھی ایک غم کی صورت ہے کہ آپ نے جو چاہا وہ نہیں ملا. اب اس کو ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں لوگ؟ یوں کہیں کہ اگر ہمارے ملک میں پسند کی شادی سمجھے اگر میں بہت بڑا بھی ریشو نکالوں تو 30% ہو گئی. اس 30% میں سے بھی شادی کے بعد ڈائیورس ریشو نکالیں تو اس 30% میں بھی بہت بڑی ریشو جو ہے وہ ڈائیورس کی نکل جاتی ہے. صحیح. کہ آپ نے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ جی ہم نے تو یہ سمجھ کے شادی کی تھی اور یہ نکلا نہیں، یا یہ وہ نہیں ہے جس کو میں نے پسند کیا تھا. وہ بدل گیا ہے. وہ بدل گئے ہیں نا. وہ بدل گئے. اب آپ ویسے نہیں رہے ہیں نا. تو یہ جو عاشق اور یہ عشق کا جنون ہے یہ بھی ڈپریشن اختیار کر لیتا ہے. یہ بالکل کرتا ہے جی. اگر آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے، کسی کا امیر ہمسایہ ہو وہ ڈپریشن میں جا سکتا ہے. اچھا. کہ اللہ نے اس کو پیسے کیوں دیے، مجھے کیوں نہیں دیے. واصف علی واصف کیا کہتے ہیں ایسے عاشقوں کے بارے میں؟ آپ کہتے ہیں خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے. اپنے نصیب پہ راضی رہنا کہ اللہ کی اس بانٹ میں میرا جو اللہ نے حصہ لکھا ہوا ہے میں اس کے اوپر کتنا صبر شکر کر رہا ہوں. اللہ اگر آپ کو اتنا زیادہ دے گا تو اتنے زیادہ کا حساب بھی لے گا. اگر دیکھیں قرآن پاک میں نا کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ جمع کرو جمع کرو جمع کرو. ہمیشہ کہا ہے قرآن نے خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. لیکن ہمارا فوکس کیا ہے جمع کرو. اب جمع کرنے خالی ہاتھ ہے جمع کرو. ضیاء کی کال ہے کراچی سے شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ضیاء. السلام علیکم میڈم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. کیسی ہیں آپ؟ کیسی ہیں؟ خیریت سے؟ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ آج کا ٹاپک ہے ڈپریشن. میڈم میں نے آپ کو پہلے بھی فون کیا تھا، میں ڈپریشن لڑکی ہوں. میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ اتنا اچھا پروگرام کرتی ہیں، ماشاء اللہ سے اتنے اچھے پروگرام کرتی ہیں، ہر ٹاپک آپ کا اچھا لگتی ہے بڑی انٹرسٹ سے. میڈم میں نے پوچھنا تھا کہ آپ ایک ڈسیبل اسپیشل لوگوں کے لیے بھی کوئی پروگرام ایسا کریں، ہم لوگوں کو گھر بیٹھ کے بھی کوئی ایسی جاب ملے تو ہم کریں، کسی کو محتاج نہ ہو. کوئی پیرنٹس آج ہیں کل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کیا بات ہے. میڈم میں چاہتی ہوں کوئی ایسا آپ کی فیملی میں آپ کو پرابلم ہے نا؟ جی سر کیا کہا آپ نے؟ آپ کو پرابلم ہے جو ڈسیبل ہے آپ کی فیملی میں کون ہے؟ جی میری فیملی میں اچھا بھائی ہیں. آپ کی آواز چلی گئی. نہیں کسی کے محتاج ہونا چاہتی ہوں، کسی سے ڈپینڈ نہیں کرنا، اس لیے میں ڈپریشن میں بھی رہتی ہوں. آپ ڈپریشن میں بھی رہتی ہیں؟ کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہے نا ایسا کوئی پروگرام کریں، گورنمنٹ سے کوئی ایسا کرائیں کہ ہم گھر بیٹھے لوگوں کو بھی جاب ملے تاکہ ہماری آمدنی بھی چلے. تھوڑا ہی ویسے میری ایک بہت اچھی دوست ہیں لیلۃ القدر. سکتے نہیں ہیں. میں سمجھ گئی. میری ایک بہت اچھی بیٹا میری بات سنیے گا. میری نا ایک بڑی اچھی دوست ہیں لیلۃ القدر. وہ نا اسی طرح کی ایک NGO رن بھی کر رہی ہیں، اور وہ NGO اس طرح کی رن کر رہی ہیں کہ جتنے بھی ڈسیبل لوگ ہیں نا تو وہ کیونکہ ان کے ساتھ بھی ایک حادثہ ہوا تھا، وہ بھی ڈسیبل ہیں تو مگر انہوں نے اپنی ہمت نہیں ہاری. وہ جتنے بھی ڈسیبل لوگ ہیں، بچے بچیاں، ان کو وہ کام دیتی ہیں. کوئی کڑھائی کا کام کرتا ہے، کوئی سلائی کا کام کرتا ہے، کوئی کمپیوٹر پہ کام کر رہا ہے، کوئی IT کا کام کر رہا ہے. ان سے کام لے کے آگے جو ہے ان کے کام فارورڈ کرتی ہیں. ان کو جابز جو ہے نا مطلب گھر بیٹھ کے گھر میں ان کو اس طرح کی جابز ڈیلیوری کرتی ہیں. تو میں جو ہوں آپ کا رابطہ ان سے کروا دوں گی. ان کا نمبر جو ہے وہ آپ اپنا نمبر چھوڑ دیں، میں آپ کو ان کا نمبر دے دوں گی، لیلۃ القدر، ٹھیک ہے. اور باقی ڈپریشن کے لیے میں ابھی یہاں پر پوچھ دیتی ہوں. بسمہ بتائیے گا جو ڈسیبل کچھ بہت اچھا سوال تھا. ہم تو یہاں پہ عشق معشوق کی بات کریں، مگر ضیاء کی کال کی وجہ سے ہم نے اس پہلو پہ بھی ذرا نظر ثانی کی کہ جو ڈسیبل ہو جاتے ہیں، کوئی حادثاتی کوئی ایسے جسمانی ان کا اعضاء یا کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے یا بیماری کا شکار ہوتے ہیں
تو ان کو بھی ڈپریشن ہوتا ہے. کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے, کسی حادثات میں کوئی ہاتھ کسی کا کٹ گیا, ضائع ہو گیا, اچھے خاصے لوگ تھے. اب ظاہر سے بات ہے ہمارے پاس سب کچھ اور ایک دم سے ہمیں کوئی پرابلم ہو جائے, ڈپریشن تو ہونی ہے. ایسے لوگوں کے لیے کیا کہیں گے؟ ایک میں آپ کو یہ بتاؤں, ڈسیبلٹی جو ہے نا وہ دو طرح کی ہو سکتی ہے. ایک جیسے بالکل ایک صحت مند انسان ہے اور اس کا اچانک کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, دیٹ پرسن بیکمز ڈسیبل, اس میں ڈپریشن کی کیا پریولنس ہے. اور ایک پرسن جو بائی برتھ ہی ڈسیبل ہے, اس میں ڈپریشن جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے. جو پرسن بائی برتھ کسی ڈسیبلٹی کا شکار ہے, جیسے کوئی بلائنڈ ہے, کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, پاؤں نہیں ہے, فزیکلی ڈسیبل ہے, مینٹلی ڈسیبل ہے, وہ چونکہ دنیا میں آئے ہی اس طریقے سے ہیں, اس لیے انہوں نے دنیا کو اس طریقے سے ایکسپیرینس نہیں کیا ہوتا جس طرح سے ایک صحت مند انسان کرتا ہے, مینٹلی اینڈ فزیکلی. اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ان کو ڈپریشن نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ان کے اندر ڈپریشن سے زیادہ ایگریشن ہوتا ہے, بیکاز دے کمپیئر دیم سیلوز ود ادرس کہ میرے پاس یہ چیز کیوں نہیں ہے. اب اس میں ان میں غصہ ڈیولپ ہوتا ہے ڈپریشن کی بجائے, زیادہ ایگریسو, زیادہ فرسٹریشن. اور آپ ایسے لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ جب دنیا کو فیس کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لہجے میں, ان کی باڈی لینگویج میں بڑا اینگر, ایجیٹیشن ہوتی ہے. اگر ہم دوسری بات کریں کہ ایسا پرسن جو بالکل فزیکلی ایکٹیو تھا, اچھی زندگی گزارا تھا, اور کسی بھی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ نعمت جو ہے وہ کوئی لے لی ہے, تو اس کے اندر ڈپریشن لازمی آئے گا, بیکاز اس نے اپنے آپ کو ایک فلی فنکشننگ ہیومن بینگ کی طرح سے زندگی کو گزارا ہوا دیکھا ہوتا ہے. اور پھر اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ چیز لے لی ہے, میرے پاس اب یہ نہیں ہے, میں معذور ہو گیا ہوں یا میں کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہو گیا ہوں. وہ ڈیپینڈنسی جو ہے اس کی, وہ اس کو اندر سے کھائے جاتی ہے. اب اس ٹائم پہ اس کی فیملی اور وہ اپنے آپ کو کیسے فیملی کا رول تو میرا خیال ہے کہ انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ رول ہے وہ آپ کی فیملی کا ہوتا ہے. اور انفارچونیٹلی ہماری فیملی جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ کھڑی نہیں ہو رہی ہوتی ہے, ہمیں سمجھ نہیں پا رہی ہوتی, اس لیے وہ پرسن بالکل ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے کہ میرے اپنے جو ہیں وہ مجھے سمجھ نہیں پا رہے, مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے, میرے ساتھ کھڑے نہیں ہو, تو پھر میں کسی اور پہ ڈیپینڈ کیسے کروں, میں کسی اور پہ ٹرسٹ کیسے کروں. ہم یہاں پہ شیئر کریں گے کہ جس سے آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ آپ بھی ڈپریشن کا شکار ہیں. کبھی کبھی ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. درزی نے کپڑا اچھا نہیں سیا, چوڑیاں میچنگ کی نہیں ملی, میک اپ سیلون سے اچھا نہیں ہوا. دلہن کو آن سیٹ برائڈ والے ٹائم پہ بھی جو ہے نا ڈپریشن ہوا ہوتا ہے, وہ اس کی وجہ سے پورا اپنا جو ہے نا سارے ایونٹ, اپنا سارے فنکشنز جو ہے وہ خراب کر دیتی ہے. یہ انزائٹی, یہ ڈپریشن, یہ سب کچھ, یہ جو ٹراما آتا ہے, یہ ہمیں خود کیسے پتہ چلے کہ یہ ڈپریشن ہے؟ یہ آپ پہلے بیان کیجئے کہ پھر ہم آپ سے آپ کے پاس آتے ہیں. انسان جو ہے نا فضا, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نا ایک حس ڈالی ہوئی ہے, وہ چاہے مرد ہے یا عورت, جس کو انٹیوشن کہتے ہیں. آپ کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہوتا ہے, آپ کو پہلے سے اللہ تعالیٰ نیچرلی ایک سگنل دے دیتے ہیں کہ سم تھنگ بیڈ از گوئنگ ٹو ہیپن. اب آپ کے اوپر آپ اس کو کس طریقے سے اپنے آپ کو تیار کرتے ہو. اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے جنگ میں جانا ہے تو آپ اپنے آپ کو زرہ بختر پہنیں گے, آپ اپنے آرمز جو ہیں وہ ساتھ رکھیں گے, اینڈ دین یو ول گو. دس مینز یو آر پریپیئرڈ فار اٹ. اگر آپ کو ایک اندازہ ہے کہ سم تھنگ از ہیپننگ اور سم تھنگ گڈ اور بیڈ از ہیپننگ, یو آر ناٹ پریپیئرنگ یور سیلف فار اٹ, تو ڈیفینیٹلی آپ وار کھائیں گے. ڈپریشن کا خود کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب آپ زندگی سے مایوسی اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں, جب آپ کو محفل میں بیٹھے ہوئے اکیلا پن محسوس ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی ایک انٹروورٹ نیچر ہو سکتی ہے, یو آر ناٹ کائنڈ آف اے پرسن جس کو بہت سارے لوگوں سے ملنا اچھا لگے, لیکن جب آپ اپنی ذات میں آپ کے سکون نہیں ہے, پیس نہیں ہے, آپ کے دل پہ ایک انچاہا بوجھ ہے, اور آپ کے اندر ایک گھٹن ہے, آپ زندگی کو اس طرح سے نعمت کی صورت میں نہیں دیکھ پا رہے, یہ اسپریچول ایک سمپٹمز ہیں کہ یو آر ناٹ گڈ, یو آر مینٹلی ناٹ گڈ. دوسری طرف ایسے لوگ دیکھیں جو ہر روز کسی نہ کسی پرابلم سے گزرتے ہیں, دے آر ہیونگ اے بیوٹیفل اسمائل آن دیئر فیس, کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ پہ توکل ہوتا ہے کہ نہیں, میرے ساتھ جو ہوا اس میں کوئی اچھائی ہے, اس میں کوئی بھلائی ہے, اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ ان اے بیٹر وے. تو یہ نکلنا کیسے ہے, اس کا کیا نکلنے کے لیے یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آرگن دیا ہوا ہے نا, اس کھوپڑی کے اندر کچھ آنس کا, اس کا صحیح استعمال ہے. ہر ایک چیز کا صحیح استعمال ہو سکتا ہے, آپ کی لائف بہتر ہو سکتی ہے. آپ کی اسی بات کی آگے بھی بلکہ بڑھاتی ہوں. مجھے بتائیے گا, لوگ اب دیکھیں انہوں نے کھوپڑی کی بات کی, اور لوگ کہتے ہیں نا یہاں سے سنو یہاں سے نکال دو. بہت سی لوگوں کی باتیں سن کے بھی لوگوں کو ڈپریشن ہو جاتا ہے. بہت سے میڈیا, سوشل میڈیا کے بھی لوگ ہیں, ان کو بھی اس طرح سے میں نے دیکھا ہے, انفلوئنسرز, سلیبریٹیز, لوگوں کی کامنٹس پڑھ کے بھی کچھ لوگوں کو ڈپریشن. اب یہاں سے بات سنی ہے تو یہاں سے کیسے نکلے گی؟ بیچ میں تو کھوپڑی ہے, وہ تو رکے گی بات, وہاں تو اسٹے کرے گی. آپ کیا کہتے ہیں ظاہر؟ یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ نے اپنا جو ڈرائنگ روم ہے نا, دماغ کا ڈرائنگ روم,
اس کو آپ نے ہیلدی رکھنا ہے. اس میں سب باتیں آئیں گی, پازیٹیو بھی آئیں گی, نیگیٹو بھی آئیں گی. نیگیٹو ڈیلیٹ کرنی ہوتی ہے آپ نے, جنک میل نکالنی ہوتی ہے آپ نے, ورنہ یہ کوڑ کباڑ کا ڈھیر بن جاتا ہے ایک آپ کا دماغ. آپ کا دل بھی, جس کو کہتے ہیں کہ دل میں انسان کے وہی لوگ رہ جاتے ہیں, یہ اچھی باتیں بھی رہ جاتی, بری باتیں بھی رہ جاتی. آپ نے کیری کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کانٹے اٹھا کے پھر رہے ہیں تو زخمی ہوتے رہیں گے آپ ہمیشہ. اور اگر آپ نے سوچا ہوئے کہ ہم نے یہ کانٹے زندگی سے نکال لیں, وہ کہتے ہیں کہ عرفی تو نہ مندیش زیغو غائے رکیباں, آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا. کہ عرفی تو نہ گھبرا نہیں یہ کتوں کے بھونکنے سے, کتوں کے بھونکنے سے کبھی فقیر کا رزق کم نہیں ہوا. ارے واہ. وہ کہتے ہیں کام, یہ بولنے والے بولتے رہیں گے, تم وہ کیری کرو جو تمہیں چاہیے. کیا بات ہے. اب یہ میری فطرت ہے کہ میں نے زندگی میں, کئی لوگوں کی نا نیچر ایسی بن جاتی ہے کہ ایک صاحب تھے, سیکھنا بھی کیسے, اس کو بھی آپ نے لیبریٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ ایک صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ میری جیب میں 40 سال پرانا ایک رکا ہے جو فلاں شخص نے مجھے لکھا تھا اور اس میں یہ گالیاں لکھی تھی. اچھا. میں نے کہا دی یہ 40 سال سے گالیاں آپ اپنے آپ کو دے رہے ہیں؟ ہاں. اس نے تو 40 سال پہلے دی اور وہ شاید چلا گیا, فوت بھی ہو آپ گیا. جیب رکھ کے آپ 40 سال سے وہی گالیاں اپنے آپ کو دے رہے ہیں. اس کو نکال کے پھینکیں, اس کو کیوں رکھا ہوا ہے اپنے اپنے پاس؟ اتنی گھٹیا چیز کو جس کی میں نے ماری جیب وہ بن گیا ڈپٹی کلیکٹر, جس کو میں نے چھوڑ دیا وہ کتے سے بھی بدتر. یار ایک بریک یہ آپ کی مثال ہی ہو. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. مطلب مگر واقعی بات صحیح ہے. جس کو گلی کا کتا نہیں جانتا, اس کی کہیں بھی بات سے ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, اور اس کی کہیں بھی بات کو گالی سمجھ کے رکھ کے تو ہم ساری زندگی گھومے. دس از ناٹ فیئر. اچھا جی, ہم ڈپریشن کے اوپر بات کر رہے تھے, تو اب ہم یہاں پر تھوڑے سے آپ کو مسائل کا حل بھی بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ اپنی سچویشنز کو آپ ڈیل کر سکتے ہیں, آپ نے اس مسئلے سے نکلنا کیسے ہے. کاشف صاحب سب سے پہلے تو آپ بتائیے گا. غم جتنا بھی بڑا ہو نیند سے پہلے تک کی ہوتا ہے. واہ. انسان جب سو جاتا ہے نا, سوتے ہوئے میں کوئی غم نہیں ہوتا. واہ. ہم لوگ بھول گئے معاف کرنا. ہم نے معافی مانگنا بھی چھوڑ دیے اور معاف کرنا بھی چھوڑ دیا. جب معاف کرنا چھوڑ دیا تو اس کو یاد رکھتے ہیں, بھولتے نہیں. ہم بھولنا چھوڑ گئے. ہم بھولنا چاہتے ہیں, لیکن ہم لوگ اپنے آپ کو خود ریمائنڈ کرواتے ہیں, اس لیے کہ ہم نے کبھی دل سے کسی کو معاف ہی نہیں کیا. ارے واہ, بڑی بات کی. اگر ہم یہ اپنی زندگی میں ویسا کہا کرتے تھے کہ معاف کر دو تاکہ معاف کر دیے جاؤ. ارے واہ. اگر تم اپنی معافی چاہتے ہو اپنے رب سے تو اس کی مخلوق کو معاف کرنا شروع کر دو. اور یہی روحانی طریقہ بھی ہے. روحانی طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ نے جو بڑا بننا ہے, کیونکہ آپ نے پہلی بات بھی جو مثال بالکل پروگرام میں بیٹھ کے دی تھی کہ بڑا آدمی جو ہے وہ سچویشن سے نکل جاتا ہے, چھوٹا آدمی ہے وہ اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے. تو یہ بھی ادھر ہی مثال ہے کہ بھول کے معاف کرو, آگے بڑھو, بڑے بن جاؤ. اگر یاد رکھو گے, گھٹتے رہو گے, جلن کا شکار ہوگے, حسد کا شکار رہو گے, خود کو بھی مارو گے, سامنے والوں کو بھی اپنی نفرت اور اپنے ٹارگٹ کا اشارہ بنا کے رکھو گے, بدلے کی آگ میں. اچھی یادوں سے معطر کریں, اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں, اچھے لوگوں سے بات سیکھیں. آپ کے اگر عطر کی دکان پہ جائیں گے تو خوشبو لے کے آئیں گے, چمڑے کی دکان میں جائیں گے بدبو لے کے آئیں گے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے بننا کیا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا جی بسمہ, آپ بھی نکلنا کیسے؟ بہت پیاری بات کی کاشف صاحب نے. یہ کچھ ورچوز ہوتی ہیں انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں, معاف کرنا, دل بڑا کرنا, تکبر سے اپنے آپ کو خالی رکھنا. یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر آپ سیکھ لیتے ہیں نا تو آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے اور زندگی سے محبت ہو جاتی ہے. ڈپریشن جو ہے نا بیسکلی وہ آپ کو زندگی سے مایوس کر دیتا ہے. آپ اپنی زندگی میں مایوسی کا اس حد تک شکار ہو جاتے ہیں کہ آپ کا دل نہیں کرتا کسی سے ملنے کو, کسی سے بات کرنے کو. اگر آپ یہ چھوٹے چھوٹے بیسک جو لیسنز ہیں, ٹیچنگز ہیں, وہی سمجھ لیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس سے ڈپریشن چھو کے بھی نہیں گزرے گا. آپ کو کوئی فیلئر بھی ہوتا ہے نا تو آپ اس کو ایسے گلے لگائیں گے کہ اس میں کوئی بہتری ہے میرے لیے. کوئی چیز آپ سے چھین لی جاتی ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے اور آپ اس کو آپ سکون میں رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی بہتری تھی کہ یہ مجھ سے چھین لی گئی ہے. کہنے کو خدا نخواستہ جیسے اگر کوئی ماں ہے اس کا بچہ اس سے چھین لیا جاتا ہے, یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آپ کے لیے جو ریوارڈ رکھا ہوتا ہے نا, اگر آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے تو آپ اپنی تکلیف بھول جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ تکلیف اس طرح سے
मैं एक्सेप्ट कर लूँ और मुझे ये चीज़ मिले तो दैट सो इज़ मच बेस्ट। बिस्मा, ज़बरदस्त बोथ ऑफ यू। बहुत अच्छा आप लोगों ने हमारे लिए यहाँ पर मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा शो, रहनुमाई का भी शो, आपको गाइड भी किया एक एक तरीके से। वासिफ अली वासिफ साहब के मैं कहूँगी साहबजादे हैं जिन्होंने अपने अब्बू की मिसाल के साथ भी आपको समझाया, लफ्ज़ों से भी समझाया, लफ्ज़ को भारी करके समझाया, मासूमियत से समझाया। इन्होंने बिकॉज शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने अपनी हिसाब से समझाया। तो आई होप कि इतना कुछ समझाने के बाद आपको कुछ समझ आया कि आप जो है डिप्रेशन से निकलें। और डिप्रेशन के लिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले ज़रूरी है कि आप भूल जाएं चीज़ों को। चाबी रख के भूल जाते हैं, ठीक है, चूल्हे पे हांडी रख के भूल जाते हैं, दूध उबलता छोड़ देते हैं, चूल्हे पे गिरा देते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो बातें भी भूलनी सीख जाएं ना अपनी ज़िंदगी से। जैसी ये जो तल्ख बातें हैं लोगों की, ये भूल जाया करें, आगे बढ़ें, ये मैटर नहीं करती। आपको मैं अपनी मिसाल छोटी सी देती हूँ, यहाँ पे फिर हम ख़त्म करेंगे। मुझे कोई कुछ भी कह देता है ना तो मेरे लिए वैल्यू नहीं करता। कोई आउटसाइडर्स लोग, इधर उधर के लोग, मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं उनको वैल्यू नहीं करती। मेरे कुछ करीबी लोग हैं जो मुझे कुछ कहते हैं तो वो मेरे वैल्यू करते हैं, मुझे कहते हैं तो मेरे लिए ज़िंदगी की अच्छी बुरी बात मुझे पसंद है। अदरवाइज आई डोंट लिसन टू एनीवन। तो डोंट टेक डिप्रेशन। बाय बाय बाय।